ایک تحریک چلا رہے ہیں جناب الحاج اصغر علی کربلائی کو چیئرمین کرگل ڈیموکریٹک الائنس تشریف لائیں اور اپنے خیالات پیش کریں بلند ترین صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون محترم المقام ناصر اسلم وانی صاحب ایڈوائزر ٹو آنریبل سی ایم شوکت صاحب ممبر پارلیمنٹ حاجی حنیفہ صاحب ایگزیکٹو کونسلرز علماء کرام سادات اعظام ننیری چھانری علاقہ سنکو سرو تھسگام تھوینا پھرونا کرگلی مختلف یلنس کن تمام عزادار اللہ اور بالخصوص ننیری درمیان نرگل کھن محترم قمر علی آخن صاحبی فنو ڈاکٹر محمد جعفر آخن صاحب کوئنڈنگ پھو پھسپن قوم قبیلہ یلپا سپگاما نیشنل کانفرنسی ممبر سغا کرگل عواما لداخ عواما کو چیئرمین کرگل ڈیموکریٹک الائنس ٹیریٹوریل کانگریسی ورکنگ پریزیڈنٹ حیثیتی کا سینتلنا تعزیت و تسلیت عرضبت ننیری بدانوگ ندرین سترکن اور خدا بند عالم نا ننیری مالک حقیقینا تھپنینا درین روح قبضوں سے جنازی شکل کے ننیری کل لیتا قمر علی آخن صاحب اس کھری تعلیم سنگ میں لجپے کا 1987 بحیثیت ممبر اسمبلی 1996 بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ 2008 بحیثیت کیبنٹ منسٹر 2003-04 چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخی نیشنل کانفرنسی ایڈیشنل جنرل سیکریٹری اور بالخصوص ننیران سخت تخصیت 2019 5 اگست ریابنا ننیری سابقہ جموں کشمیر پولیس بس سے سکم سے یوٹی کے کھونس پہ وجاق پہ کندل تک 2020 انوک کرگل ڈیموکریٹک الائنس سے بنیاد جخص پہ کہنا 2021 انوک لہ اپیکس باڈی نہیں ہم وہ زم سے 4 پوائنٹ ایجنڈا کھورے بنگ میں جخ پہ کہنا ایلتیک گوندیار گرگل پہ سخپا تقریباً کیڈیے سکھ سے لطرک گھانسین اپیکس نے کیڈیے زم سے لزب سے لداخی تنتغنینا ننے یری درسی تسن حالات میں شربی رکشانی نینا اور یوم پیپھون دی حالات میں مشکلات گامین اگنا اور دمو بس رنگا آئین یانو ننے یری دستور یانو کنسٹیوشن یانو تانسو پی حقوق دوبارہ لخت کیوں میں پیمینا آخری منزل پچھپا گوندیا مثلا ہم 4 فروری ہائی پاور کمیٹی انو انہوں یری سب بسان سچائن میں ایجنڈا نیسپو سٹیٹ ہوتنا 6 شیڈولی کا اگرچہ کھوڑی پھیاک پلا مشکلات یت پن لیکن سخت نہیں ہم ایم او ایس ہوم سیکٹرینا باقی آفیسر گاما تخشت زیس
ngachas di diman ngiske kana laglen chaman di diman ngiska ladakhi awami mingna ضروری انسان اور لداخ عوام di diman kana gaba nur chaman sam se کوشش بس دلو خانہ تروپے لوگ دباؤ تامت پی پریشر تامت پی ہر طرح حربہ استعمال بات پی لیکن دی مرد مومن پس خرید عزم سمین پہ کا دم مطالبان لداخی مطالبہ قومی مطالبہ غتید سرمات شن سے بچھا پومو شربہ گمنی چی بدسن چی مسلمین گمنی مطالبہ سی مطالبہ چو سے پیش بس اور نن یدی درمیان انوک دلس پسکی رسوست دلنگ نتن سرس چامسک ادارہ یدنا چامسک سیاسی پارٹی یدنا گائلہ کنیرہ انریک کرگلین یالین لداخی شربہ نتسنینا قمر علی آخون صاحبہ خراج عقیدت پیش بوک سمد نریک کوستانس پہ پدلمپو نانے اینی نچھچا بس سے پیش بس پہ پدی مطالبہ اس کوئی کا سنتے بس سے چو بس سے سختی میں بکھلے دی مطالبان پورا چھچا چکپا نانے رس کے دین اپیکسی دی ٹیم پل سپورٹ بس سے تعاون بس سے اور انشاءاللہ امیدت نتا آئین استانسوت ہندوستانی قانون از نتاتا سود دی مطالبان انشاءاللہ گور برچنم گور یوستان چی چنسون غنیران دی عظم ننیمبو دی طاقت ننبو دی قدرت پنیمبو ترز گرت گور منی کنن تز گتی مطالبان پورا بسے دی عظیم ہستیلا دی ننگان اینی لغنر گلکن دی ہستیلا کہ حلتا سے غنیرز راہیں لاغ پکے کھیلے دفن بچن دی ہستیلا بہترین طریقے کا نتس خراج عقیدت پیش بچا نزیان سرچک ڈاکٹر جعفر اخون صاحب کوئی سیمون لا کوئی پھونون لا کوئی نیندون پروپاسپونی یلپا سپا کرگلنا لے عواما لداخ عواما تسلیت اور تعزیت پیش بت سرنگر سے آئے ہوئے ناصر صاحب شوکت صاحب ڈاکٹر جعفر صاحب باقی کرگل کی غیور عوام السلام علیکم آج بولنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا ہے کیونکہ جس عظیم شخصیت کے ساتھ ہم لوگ جڑے ہوئے تھے پورا کرگل جڑا ہوا تھا پوری لداخ کی قوم جڑی ہوئی تھی آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں دکھ تو بہت ہے بولنے کو بھی بہت کچھ ہے لیکن وقت کی کمی ہے آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا ہوا ہے صرف میں اتنا بتانا چاہوں گا قمر صاحب نے جو مشن ہاتھ میں لیا ہے جو راہ ہمیں دکھایا ہے اتفاق اور اتحاد کا کرگل کی قوم کو ایک کر کے لداخ کی قوم کو ایک کر کے اس کے راہ پہ ہم سب کو چلنا پڑے گا یہی سب سے بڑی شاندار دلی قمر صاحب کے لیے ہوگی آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے یہ ایک ایسے شخص تھے اپنے اس دنیا سے رحلت کرنے تک کرگل اور لداخ کی قوم کے لیے لڑتے رہے 4 تاریخ کو حالانکہ بیمار تھے پھر بھی دہلی چلے گئے جب اس سے پہلے جموں میں ہماری میٹنگ ہوئی ہم نے ان کو کہا بھی تھا آپ کی صحت خراب ہے دلی نہ جائیں تو کہتا ہے نہیں جانا پڑے گا قوم کے لیے جانا پڑے گا مجھے رگڑتے بھی جانا ہے تو جانا پڑے گا قوم کے لیے تو میں جاؤں گا آپ لوگ مجھے تنگ مت کرو تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے جنت نفرت کرے اور لاحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق کرے اور پوری کرگل قوم آج غمزدہ ہے لداخ کی قوم غمزدہ ہے ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور جو لاحقین ہے اور کرگل کی قوم کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی اللہ توفیق دے آمین السلام علیکم رسول الکریم اما بعد آنریبل ایڈوائزر ٹو آنریبل چیف منسٹر جناب ناصر اسلم مانی صاحب صاحب تعزیت ڈاکٹر اصغر صاحب یہاں ہمارے ممبر پارلیمنٹ یہاں بیٹھے ہیں علماء دین سامعین حضرات ہر کسی کو میری طرف سے السلام علیکم جلے ایک شاعر نے کہا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج تمہاری کل میری باری ہے جب ہم یاد کرتے ہیں قمر علی آخون صاحب کو تو ہر کوئی آنکھ ہے آج پورنم ہے میں ان کو بہت وقت سے جانتا ہوں جب سے وہ سیاست میں آئے ایک بہت لمبے عرصے کا
मैं बयान करना चाहता हूँ। बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान थे, हर किसी का दुख दर्द महसूस करते थे और उसकी पजीर आराई करते थे अगर उसको कोई मुश्किलात हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री पर नजर डालेंगे, बहरहाल इस दुनिया से जाना है कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसमें सारे मुतफिक अलैह हैं। बड़े बड़े आप जो देखे फिलासफर, अब सिकंदर को देखे, जब वो चला गया तो उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर खुले रखने चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? कहा दुनिया को पता लगे कि जिस सारी दुनिया को फतह किया सिकंदर ने, वो सिकंदर भी आज खाली हाथ जा रहा है। ये एक तलख हकीकत है जिसको बर्दाश्त करना पड़ता है। आप कमर अली आकुन साहब के बहसियत लेजिस्लेचर इसकी जिंदगी को लीजिए, बहसियत मिनिस्टर ऑफ स्टेट लीजिए, बहसियत काबीना दर्जे के वजीर इसकी खदमत देखे, बहसियत एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देखे, बहसियत जब इन्होंने लद्दाख हिल डेवलपमेंट करगिल को हेड किया, बहसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्तलिफ जो मराइल थे, मुख्तलिफ रोल इस को अल्लाह ने सुपर्द किए, लेकिन हर तरफ से वो सुर्ख रोई से आई। मुझे सबसे बड़ा ये एजाज है कि जब 96 में मिलिटेंसी कश्मीर में हुई, इनकी अकोमोडेशन तुलसी बाग में हुई, मैं इनका नेक्स्ट डोर नेबर था। 6 साल बड़ा मुझे इसके साथ उठने बैठने का मौका मिला। अगर इसके यहाँ रिश्तेदार उसका एतराफ करेंगे, बिल्कुल सलना में अंदर इनका गवर्नमेंट फ्लैट दिया गया, फिर आए, फिर इक़्तिदार में आए, लेकिन हर वक्त इसको इस अपने गरीब आवाम की फिक्र रहा करती थी। अनीस ने जो यहाँ मार्सिया लिखी है, उसमें एक में उनके एक इशार यहाँ उनका जिक्र करना चाहता हूँ। वो लिखते हैं दुनिया में क्या क्या साहिब माल गए, दौलत साथ गई न इतफाल गए, पूछा कि लहद तिलक फिर आए सब लोग, हमरा अगर गए आमाल गए। वो कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े अमीर दानिशवर फिलासफर आए, जब वो चले गए उन्होंने अपने साथ दौलत ले ली न इतफाल। इतफाल बच्चों को कहते हैं, तिफल बच्चे को कहते हैं, उसका प्लूरल जमा है, न अपने बच्चों का साथ। पूछा कि लहद तिलक, हाँ साथ गए लोग, रिश्तेदार, बच्चे, भाई, लहद लहद कब्र को कहते हैं, वहां दफनाया, वापस आ गए, हमरा अगर गए आमाल गए। और जो इसकी अपनी कारकर्दगी है तो वो जो है वो इसके साथ जाएगी। मैं समझ लेना नहीं चाहता हूं, हम भी दूर से आए, नासिर साहब ने हुक्म किया, मैं इनके साथ आया, लेकिन मैं सूबे कश्मीर का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट होने के नाते यह कहता हूं कि पूरा सूबा इस गम में बराबर का शरीक है, उसमें कोई भी दूसरी बात नहीं है। हर कोई इनके जो गमजदा खानदान है उनके साथ उस गम में हम बराबर के शरीक हैं, और अल्लाह के जात से यही दुआ करते हैं कि इस जिंदगी में अगर सहवन दानिस्ता या नादिनिस्ता तौर पर कभी कोई लग्जिश होगी, आप बड़े रहीम है, करीम है, इसको माफ करना और जन्नतुल फिरदौस में इनको आला मुकाम हासिल करे। बाकी वसन।